ہر 15 دن یا جمعے کے جمعے نہیں بلکہ اب ہر رات 12 بجے پیٹرول مہنگا یا سستا ہوگا۔ یہ نیا پرائسنگ ماڈل کیا ہے کہ جس کے تحت حکومت اپنا کردار ختم کر کے کم کر کے یہ پورا بوجھ اوگرا پر ڈالنے جا رہی ہے؟ اور کیا اوگرا آزادی سے روزانہ کی مارکیٹ پرائس کم یا زیادہ دونوں صورتوں میں عوام تک یہ فائدہ منتقل کر پائے گی؟ ڈیلی پیٹرول پرائسنگ ماڈل، جسے ڈائنامک پرائسنگ بھی کہا جاتا ہے، اس کے تحت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کسی سرکاری فیصلے سے ماہانہ یا 15 روزہ نوٹیفیکیشن کے بجائے روزانہ کی بنیاد پر عالمی منڈی میں خام تیل کے ریٹس اور کرنسی کے اتار چڑھاؤ دونوں فیکٹرز کو دیکھ کر خود کار طریقے سے طے ہوتی ہیں۔ بھارت، امریکہ، آسٹریلیا، جرمنی جیسے ممالک میں یہ نظام کامیابی سے چل رہا ہے، جہاں آئل کمپنیز اور پیٹرول پمپس روزانہ صبح یا پھر دن میں کئی بار نئی قیمتیں جاری کرتے ہیں، ان کا تعین کرتے رہتے ہیں۔ اس ماڈل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں قیمت کم ہوتے ہی اس کا ریلیف فوری طور پر عوام تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ اس کا نقصان روزمرہ کی قیمتوں میں رہنے والا مسلسل اتار چڑھاؤ اور غیر یقینی کی صورتحال بھی ہے۔ اب حکومت پاکستان پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ایک نیا طریقہ کار متعارف کرانے پر غور کر رہی ہے کہ جس کے تحت قیمتوں کے حتمی تعین میں حکومت کا اپنا کردار نمایاں طور پر کم ہو جائے گا۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق اس مجوزہ نظام کے تحت اوگرا ہر رات قیمتوں کا تعین کرنے کی واحد ذمہ دار ہوگی، اور یہ تبدیل شدہ قیمتیں روزانہ رات 12 بجے سے لاگو ہوں گی۔ ایک دن کا یہ سائیکل ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ یہ قابل عمل بھی ہوگا یا نہیں۔ تلخ ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ حکومت نے پیٹرول کی قیمت پر عوام کو ریلیف دینے کے بجائے اپنی آمدن بڑھانے پر توجہ دی ہے۔ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ صرف 8 دن میں پیٹرولیم لیوی میں مجموعی طور پر تقریباً 15 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ 4 جولائی کو پیٹرولیم لیوی 66 روپے 64 پیسے سے بڑھا کر 70 روپے 36 پیسے فی لیٹر کر دی گئی، جبکہ 11 جولائی کو اس میں مزید 9 روپے 64 پیسے کا اضافہ کر کے اسے 80 روپے فی لیٹر تک پہنچا دیا گیا۔ رواں مالی سال میں حکومت نے 1676 ارب روپے وصول کرنے کا ہدف مقرر کر رکھا ہے، یہاں اس لیوی کے ذریعے، جو سال کے مقابلے میں 178 ارب روپے زیادہ ہے۔ گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں یہ ڈیفینیٹلی نمبر بڑا ہے۔ اگر حکومت پیٹرولیم لیوی میں یہ حالیہ اضافہ نہ کرتی تو عوام کو پیٹرول تقریباً 15 روپے فی لیٹر سستا مل سکتا تھا۔ اس مہنگے پیٹرول کی وجہ سے مہنگائی بھی بڑھنے کا امکان ڈیفینیٹلی موجود رہتا ہے۔ ادھر دوسری طرف عالمی مالیاتی فنڈ IMF کی تازہ ترین جو کنٹری رپورٹ ہے، اس کے مطابق پاکستان میں اوسط مہنگائی کی شرح 8.4% رہنے کا امکان ہے۔ اگر عالمی مارکیٹ پر نظر ڈالیں تو مشرق وسطیٰ کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں تقریباً 9% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بریڈ کروڈ کی قیمت 9.1% اضافے کے بعد $82.90 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے، جبکہ WTI کروڈ کی جو قیمت ہے اس میں بھی 9.1% تک کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ بڑھ کر $77.87 فی بیرل پر ہے۔ امریکی ناکہ بندی اور پاسدارانہ انقلاب نے وارننگ جاری کی ہے کہ خطے سے توانائی کی برآمدات یا تو سب کے لیے ہوں گی یا پھر کسی کے لیے بھی نہیں ہوں گی۔ آئروز کی بندش اور جو کشیدگی ہے اس کی سبب متحدہ عرب امارات نے دبئی کا آلٹرنیٹ تیار کرنے کا بھی فیصلہ لیا۔ میں بتایا جا رہا ہے کہ بندرگاہ بنانے کے لیے منصوبہ تیار ہو رہا ہے۔ اس سب کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ڈیفینیٹلی پیٹرولیم کی پرائسز روزانہ کی بنیاد پر کتنی پریکٹیکل رہیں گی، اس کو ہم جانیں گے۔ ہمیں جوائن کریں ہارون شریف صاحب، ماہر معاشیات ہیں۔ بہت شکریہ ہارون صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ ڈیفینیٹلی یہ دنیا بھر میں چل رہا ہے، یہ پرائسنگ ماڈل چلتا ہے، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا اوگرا آزادی کے ساتھ یہ کام کر سکے گی؟ روزانہ کی بنیاد پر جو انٹرنیشنل مارکیٹ کا جو بھی فلو ہوگا، اچھا برا، وہ عوام تک آئے گا، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اسے پہنچا سکے گی؟ جی، اس کے کچھ مراحل ہوتے ہیں، یہ سیکوینسلی اس کو کرنا پڑتا ہے۔ جو دنیا میں اس کی بیسٹ پریکٹسز ہیں، پہلی بات تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر گورنمنٹ ڈی ریگولیشن کی بات کر رہی ہے، اور اوگرا کو بھی ایونچولی نہیں کرنا چاہیے۔ دس از بیسیکلی آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، وہ اپنی تیل امپورٹ کریں اور اپنی قیمتیں خود سے متعین کریں، اوگرا صرف ان کو ریگولیٹ کرے۔ یہ ماڈل دنیا میں چلتا ہے۔ لیکن پہلا تو فیصلہ یہ ہے کہ اس کا ڈیسیشن کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ ایک ایسے ملک میں جو آئل پرائسنگ کے اندر ایک انڈائریکٹ ٹیکس کلیکٹ کرتا ہو، کیونکہ باقی ممالک کے اندر یہ والی چیز پاکستان سے ان کو ڈسٹنگوش کرتی ہے۔ سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ اوگرا کے پاس کیپیبلٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے تھرو ورلڈ کلاس پروفیشنلز، کیونکہ آئل کی مارکیٹ ایک گلوبل مارکیٹ ہے۔ آپ کو اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، تب ہی آپ پاکستان کے لیے بہتر سولوشن ریگولیٹری دے پائیں گے۔ وہ صلاحیت I'm afraid ابھی نہیں ہے، اور وہ سپیس کریٹ کرنی پڑے گی۔ دیٹ از دا سیکنڈ سٹیپ۔ تھرڈ سٹیپ یہ ہے کہ جو آئل مارکیٹنگ اور آئل ریفائنریز کے ادارے ہیں،
ان کو اپنا ایک سیلف ریگولیٹری میکنزم بنانا پڑے گا جس کے اندر کنزیومر کو پریفرنس دینی پڑے گی کہ آپ ایکسٹریکشن نہ کریں، کارٹیل نہ بن جائے، اور وہ اس کو، تو یہ ایک سفر ہوتا ہے جو دنیا کے مختلف ممالک نے کیا ہے، پاکستان کو کرنا چاہیے، لیکن امیڈیٹلی پاکستان کے پاس منسٹری میں اور ریگولیٹر کے پاس یہ گلوبل آئل مارکیٹس کو سمجھنے کی اور اس کی پرائسنگ کی صلاحیت بہت لمیٹڈ۔ اچھا، اس میں ہارون صاحب آپ نے جو بات کی کہ ظاہر ہے یہ ایک اچھوتا کہ کیونکہ حکومت جو ہے وہ ٹیکس بھی کلیکٹ کر رہی ہے، لیوی ہے، پھر کاربن لیوی بھی ڈیفینیٹلی ہے، دونوں جگہوں پہ ایک کیپ ہے نا، یعنی اس کے لیے 5 روپے مختص ہیں اور یہاں پر اس کے لیے میکسیمم 80 روپے ہیں، تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت کہے کہ ہم نے اس کیپ کو میکسیمم یوٹیلائز کرنا ہے، یہ 80 روپے رہیں گے اور باقی جو قیمت کا اتار چڑھاؤ ہے وہ اوگرا طے کرے اور وہ روزانہ کی بنیاد پر اس کو لے جائے؟ تو یہ ایک مسلسل، یعنی ابھی تو حکومت اس کی مینجمنٹ کرتی ہے کہ ادھر سے قیمت کم ہو رہی ہے لیکن وہ یہاں لیوی کا حصہ بڑھا دیتی ہے، اگر قیمت بڑھ جاتی ہے تو وہ لیوی کا حصہ کم کر کے اس کو تھوڑا سستا کر کے آگے دیتی ہے، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں کیا پتہ، یو نیور نو، یہ پلان ہو کہ کیپ کو برقرار رکھتے ہوئے آپ پیٹرول کی باقی جو پرائس فلکچویٹ کر رہی ہے اس کو لے کے چلیں؟ جی، ابھی تو لیوی سے نکلنا حکومت کا بہت مشکل ہے، یا کم کرنا مشکل ہے، کیونکہ حکومت نے اپنے اخراجات کم نہیں کیے ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ ٹارگیٹس اگری ہو چکے ہیں، آخری سال ہے فنڈ پروگرام کا، آپ نے میٹ کرنے ہیں یہ ریکوائرمنٹس، تو اس ساری صورتحال کے اوپر ابھی تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آئل پرائسنگ کے اندر کوئی ڈی ریگولیشن ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگلے 4-6 ماہ کے اندر سسٹمز بنائے جا سکتے ہیں تاکہ جب وقت آئے تو اس کو آپ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ ڈی ریگولیٹ کرنا شروع کریں۔ لیکن زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان کا یہ جو ایک فسکل گیپ ہے جس کو ہم بجٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، یہ ہمیں ہر چیز کے اندر ہٹ کر رہا ہے، اور اکنامک گروتھ 30 برس میں 3 سے 4% کی شرح کے اندر ہے ایوریج، اور ڈکلائن کر رہی ہے۔ اگر اکنامک گروتھ نہیں بڑھتی ہے تو آپ ٹیکس کی کٹی کیسے ایکسپینڈ کریں گے؟ یا تو آپ ڈراسٹیکلی اخراجات کم کر لیں۔ سو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ نہ ٹیکس کلیکٹ ہو پاتا ہے، انڈائریکٹ ٹیکسز پر جو آلریڈی پھنسا ہوا ہے اس کو آپ بڑھاتے ہیں، اور دوسرا آپ ڈیٹ پہ اوپر ڈیٹ بڑھائے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی سچویشن جو ہے وہ ولنریبل سچویشن ہے اکانومی کے لیے۔ ہمیں تو گروتھ پہ زور دینا ہے تاکہ گروتھ کے تھرو ڈائریکٹ ٹیکسیشن آئے، اور اس سائیکل کو 10-15 سال لگیں گے، لیکن یہ ریفارمز پر مبنی معاملہ ڈیفینیٹ۔ اچھا، اس میں کچھ ذرا نا بالکل جو ایک عام سوالات ہیں پیٹرول کی پرائسنگ کو لے کے، لوگ کہتے ہیں کہ جی ادھر قیمت بڑھتی ہے اور ادھر جو ہے وہ فوری طور پہ بڑھا دیتے ہیں، لیکن جب گھٹتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو کہتے ہیں کہ جی ابھی ہمارا جو اسٹاک ہے اس کے حساب سے مینجمنٹ نہیں ہے، وہ سائیکل پورا ہوگا تو آئے گا۔ ذرا ایک عام آدمی کے لیے بنیادی طور پر سمجھائیے کہ قیمت بڑھنے کا اثر اس تک فوری طور پہ کیوں پہنچتا ہے اور قیمت کم ہونے کا اثر اس تک کیوں نہیں پہنچ رہا ہوتا؟ جی، اس کے 2 اینگل ہیں۔ ایک تو پرسیپشن اور کمیونیکیشن کا گیپ ہے۔ یہ ایک بڑا ان یوزول طریقہ ہے کہ رات کو آپ 12 بجے اچانک ایک سرکولر نکال دیں کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ ہمارے پاس ایک جو کی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لے کر آپ پہلے سے اپنا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ویب سائٹ پہ کوئی اس کا طریقہ بتائیں کہ یہ قیمت ہوگی تو یہ ہوگا، یہ ہوگی تو یہ ہوگا۔ سو ایک تو مجھے بہت کلیئر پروفیشنل کمیونیکیشن کا گیپ دکھائی دے رہا ہے۔ دوسرا جو اس کے اندر نقطہ ہے عوام کے لیے، ان کی وہ وجہ ہے، کیونکہ جب گلوبل قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کو صرف اس کے پوٹینشیل انکریز کو دیکھتے ہوئے یہاں بڑھا دیا گیا تھا، جبکہ ہمارے کمپیٹیٹر کنٹریز نے نہیں بڑھایا تھا اس لیول پہ۔ لیکن جب قیمتیں کم ہوتی ہیں تو ہم یہ پلی لیتے ہیں کہ جی ابھی بڑی والیٹیلیٹی ہے، یو ہیو نو آئیڈیا کہ کس وقت پھر سے قیمتیں بڑھ جائیں، تو ابھی ہم مکمل ریلیف وہ پاس آن نہیں کریں گے۔ آئی تھنک یہاں پر پھر مس انڈرسٹینڈنگز بھی بڑھتی ہیں اور عوام کا اعتماد جو ہے حکومت کے اوپر کم ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں بنیادی طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ قیمتوں کو مانیٹر کر رہے ہوں اور دیکھ رہے ہوں کہ جی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو آپ جو کرنٹ سیل ہے اس کے ذریعے آئندہ آنے والے دنوں کے لیے اپنی کٹی میں پیسے جمع کر رہے ہوں، مطلب یہ بالکل عوامی سطح پہ لوگ بات کرتے ہیں نا کہ جی یہ پیسے آئندہ آنے والے دنوں کی یوٹیلائزیشن کے لیے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے قیمتیں کم نہیں کرتے؟ بہت سارے بنیادی طور پہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ ہوتی ہیں نا سوالات اور خیالات اور ابہام موجود ہوتے ہیں عوام کے ذہنوں میں۔
یہ بہت سے عوامل ہیں اس میں، لیکن مین جو چیز سمجھنے کی یہ ہے حل کیا ہے. دیکھیے حل یہ ہے کہ پاکستان کو امپورٹڈ فیول کے اوپر انحصار کم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کس طرح ہوگا؟ ابھی بھی یہ واحد ملک ہے پاکستان جس کے اندر ساری ٹریڈ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوتی ہے اور پیٹرول یا ڈیزل کی بیسڈ گاڑیوں پہ ہوتی ہے. پوری دنیا کے اندر جو انٹرنل ٹریڈ اور ایون ایکسٹرنل ٹریڈ ہے وہ ریل کے ذریعے ہوتی ہے اور آلٹرنیٹ فیول پہ ہوتی ہے، سو ایک ہمارے پاس یہ حل ہے کہ آپ ٹرین کے سسٹم کو فریٹ کے لیے افیکٹولی یوز کریں، اور اس کو بھلے آپ بجلی سے چلائیں یا اس کو کوئلے سے چلائیں یا کسی اور طرح سے چلائیں. وہ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو آلٹرنیٹ ہمارے بجلی ابھی بھی ہماری CNG پہ بنتی ہے، LNG پہ، تو اس کو کم کر کے اگر ہم انحصار سولر کے اوپر، ونڈ کے اوپر، آلٹرنیٹ فیولز کے اوپر. اب دنیا کے اندر ایران کی وار کے بعد میں ابھی صبح ہی شنگھائی میں کسی سے بات کر رہا تھا، the biggest question is alternate fuels. حکومت کو فوراً سے پیشتر آلٹرنیٹ فیول کے اوپر ایک ریسرچ اور ڈائلاگ شروع کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر بایو گیس فیزیبل ہے، آلٹرنیٹ فیولز فیزیبل ہیں، تاکہ ہم اپنے اٹس نیو نارمل. تو ڈیفینیٹلی ہمارا سروائیول کیا رہے گا، ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت ہے. ہمیں مکس بدلنا ہے اگلے 5 سے. لیکن ہماری کچھ توجہ جو ہے وہ ظاہر ہے باقی معاملات کی طرف بھی ہے، تو ہم عوامی سطح کے جو مسائل اور معاملات ہیں اس طرف توجہ نہیں کر پا رہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.